سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کے اس سلسلے کو تام اور مکمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ یہ بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس پر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ بھی مستحکم ہوگی۔ جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، اس دل کے اندر ایمان نہیں۔ اور جہاں محبت رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہاں اسی محبت رسول کی بدولت قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ما اعددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اللہ کے نبی میں نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں کوئی زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، نہ ہی زیادہ نفلی صدقات کیے ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بس بس، پھر بات بن گئی، انت مع من احببتا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو محبت رسول کی بدولت ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور اس محبت رسول کا تعلق ہمارے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کے ساتھ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر 3 صفات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بدولت ہمارے ایمان کو شیرنی اور مٹھاس نصیب ہوگی۔
جب محبت رسول کی بات آتی ہے تو یہ کو بھیک نہیں مانگی جاتی کہ آپ رسول سے محبت کریں، ہمارے پیارے محبوب سے محبت کریں. نہیں، میرے پیارے محبوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات ہی اتنے رکھ دیے تھے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرتا تھا. میں چند ایک کمالات کا تذکرہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا گیا، بھیجا گیا، وہ معاشرہ انتہائی پستیوں کے اندر گرا ہوا تھا، تاریکیوں کا شکار ہو چکا تھا. آپ اندازہ کریں، ظالم سنگ دل باپ اپنے ہاتھ سے اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. سفاکیت اور بربریت اتنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جب ان کا جی چاہتا گوشت کھانے کو زندہ جانور کی ران پر تلوار کا وار کرتے، ٹانگ کاٹ کے آگ پر بھون کر کھا رہے ہوتے تھے، جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا. بارش مانگنے کا عجیب طریقہ تھا. بارش مانگنی ہوتی، جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھ کر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے تھے، جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے. یہ بارش مانگنے کا عجیب طریقہ تھا. شراب کے ایسے رسیا، ایسے شوقین تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کے حلق میں پہلا قطرہ شراب کا ٹپکاتے تھے. بنو خزاع قبیلے کا ایک سردار تھا، بیت اللہ کا متولی تھا. اس کو شراب کی ضرورت پیش آئی. شراب کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر نکلا. اس کو قریش کے ایک سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا ملا. اس نے اسے کہا کہ یہ مٹکا مجھے بیچ دو. اس نے شرط لگائی کہ اس شرط پر یہ مٹکا بیچوں گا کہ آپ بیت اللہ کی تولیت مجھے دے دیں. اس شخص نے بیت اللہ کی تولیت ایک شراب کے مٹکے کے بدلے میں دے دی، یعنی بیت اللہ کو ایک شراب مٹکے کے بدلے میں فروخت کر دیا. وہاں اوقاز کا ایک بازار لگتا تھا، موسمی میلہ. لوگ دور دور سے آتے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے. ایک نوجوان اپنی ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ گیا اور کو کہتا ہے، کوئی ہے جو میری ٹانگ کو کاٹ سکے، موڑ سکے؟ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اپنی توہین محسوس کی. اس نے تلوار نکالی، اس کو موڑ تو نہ سکا، اس کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیے. ادھر سے اس کے قبیلے والے آ گئے، اس نے اس کو قتل کر دیا. اس کے قبیلے والے آ گئے اور آپس میں دونوں قبیلوں کی جنگیں اور لڑائیاں شروع ہو گئیں. یہ لڑائیاں 120 سال تک جاری رہیں. بلا مبالغہ اس کے اندر سینکڑوں لوگ مارے گئے. ایسے سنگ دل صفاک معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے ان کے اندر تبدیلی لانی ہے، ان کے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، ان کی نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل کرنا ہے. اور میرے پیارے محبوب نے بھی ایسا انقلاب برپا کر دیا، اتنی کم مدت کے اندر ایسا انقلاب لے آئے کہ دنیا آج اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. اتنی کم مدت، صرف 10 سال. آپ کہتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تو 23 سالہ تھا. بھائی 23 سالہ تو تھا، 13 سال تو آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہے. مشرکین مکہ نے آپ کو کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں دیا. ان 13 سال میں بھی 3 سال ایسے تھے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا تھا. 3 سال تک آپ کے خاندان تک ایک گندم کا دانہ بھی نہیں پہنچنے دیا گیا. پھر جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر 10 سال تک آپ نے دین کی محنت فرمائی. اور پھر ایسی محنت فرمائی آپ نے 10 سال کے قلیل عرصے کے اندر ایسے لوگوں کو اپنے ہم نوا بنا دیا. وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے. اور وہ صرف خالی دعوے کرنے والے نہیں تھے، وہ آپ پر اپنی جان نثار کر دینے والے آپ کے صحابہ کرام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناز سے فرمایا کرتے تھے، الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت پر، آج کوئی شاگرد استاد کے پاس پڑھتا ہے تو استاد کا شاگرد کے اندر ایک رنگ ہوتا ہے. استاد اگر دعوت کا ذوق رکھتا ہے تو شاگرد کے اندر بھی دعوت کا ذوق ہوتا ہے. استاد اگر صوفی مزاج ہو تو شاگرد کے اندر بھی
تصوف کا غلبہ ہوتا ہے. استاد اگر مجاہدانہ ذہن رکھتا ہے تو شاگرد کے اندر بھی وہی تحرک ہوتا ہے. لیکن وہ کیسے مرشد تھے, وہ کیسے معلم تھے, وہ کیسے استاد تھے. ایک ہی استاد کے پاس پڑھنے والے ہزاروں صحابہ کرام وہ دنیا کے جس شعبے کے اندر چلے گئے اس شعبے کے پیشوا اور مقتدا اور امام بن گئے. چنانچہ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے, عمر آئے فاروق اعظم بن گئے, عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے, علی آئے حیدر کرار بن گئے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب مسند درس پر بیٹھے رئیس المفسرین بن گئے, عبداللہ بن عمر جب مسند درس پر بیٹھے رئیس المحدثین بن گئے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب مسند کو سنبھالا تو رئیس الفقہاء بن گئے, خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بن گئے, ابو عبیدہ بن جراح آئے تو امین الامہ بن گئے. بعض صحابہ نے میدانوں کا رخ کر لیا, کسرا کے ساتھ پنجہ آزمائی کی, ان کے پنجوں کو مروڑ کر رکھ دیا, بہادری اور شجاعت کے ایسے کارنامے رقم کر دیے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کے وہ نام مٹنے والے نشان بن گئے.